کرنے کا، یا تو یہ کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، آدھی کا حساب لے لیں گے، یا تو یہ چیز قبول کر لو، آدھی بغیر حساب کے جنت، آدھی کا جو ہے وہ حساب لے لیں گے، تو یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرمایا میں نے آدھی والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا۔ پھر آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے۔ حضور چاہتے تھے کہ میں سفارش کر کے ساری امت کو بخشوا لوں۔ کیا رنگ ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن ہم اہل بیت سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرمایا اتنی دیر تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ وہ کسی محفل نعت میں، آج کل نعت خانوں کا بھی تو حال عجیب بھی ہے نا، جو مرضی پڑھ دیں، جو منہ میں آئے کہہ دیں، تو کسی نے پرانی بات ہے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہیں، یعنی وکیل بمانا ایڈوکیٹ تو میں ٹوکنے سے رہتا نہیں ہوں کیونکہ ہمارا منصب بھی ہے، تو میں نے کہا میاں وکیل نہ کہو، وکیل بمانا نگہبان اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن یہاں چونکہ مقدمے کی بات ہے اور وکیل بمانا ایڈوکیٹ ہے، تو اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ جناب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی۔ وکیل کہتا ہے جج کو صاحب میرے موکل نے جرم نہیں کیا۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ تیسرا معنی تھا جو شاہ عبدالعزیز مدثر دہلوی نے کیا۔ اب چوتھا معنی، اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو شاید طویل بھی ہو جائے، اور چونکہ آج کل موسم بھی یہی ہے تو آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ کہا دوحا سے مراد حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی زلفیں، تو کہا محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں اسلوب دیکھیے، وہ کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا، حسین ایسے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی حضور وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں، تو آؤ نا اس سے پیار کرو جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ آج لوگ پیار کرتے ہیں بعد میں روتے پھرتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، اور میاں پیار ہی کیوں کیا تھا؟ آؤ نا اس سے پیار کرو جو وفا کی ریت جانتا ہے، جو دنیا پہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، حشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ آؤ اس سے پیار کرو جو دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے، آؤ نا جو قدردان ہے دلوں کا، آؤ اس سے پیار کرو۔ اور ہماری یہ خوش بختی اور فیروز بختی کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب۔ کسی نے کہا تھا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی، اور شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چہرے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ پھر کہتے نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے جیسا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اتنا حسین پیکر تراشا، اتنا حسین پیکر تراشا۔ امام نبہانی لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی، چھپا کے اس لیے رکھی گئی کہ کوئی آئے اور مسافہ کرے اور مہر کو دیکھ کے مانے ضرورت نہیں ہے،
جو حضور کو دیکھتا دیکھتے پکار اٹھتا یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے. نہیں، چہرہ اتنا حسین بنایا تھا، جمال اتنا خوبصورت بنایا تھا. میں اس عنوان سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور کا معجزہ بھی ہے اور حضور کے حسن کا بیان بھی ہے. ایک بادیہ نشین خاتون ہے، عاتقہ بنت خلف نام ہے اس کا، لیکن معروف اس کو ام معبد کے نام سے پہچانا جاتا ہے. حضور علیہ السلام جب سفر ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں اس کا گھر آتا تھا. حضور کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوا تو رکے اور اس کی کلی کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو ہم مسافر ہیں، ہماری خدمت کرو. تو اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما عوضکم الکرا، ہم دیہاتی اور عرب لوگ ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو کسر نہیں چھوڑتے. پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکیں. ایک جانب بکری بندھی ہوئی تھی. حضور فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا کہ اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اگر اس قابل ہوتی تو چل کے ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی. تو حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور کے سامنے کھڑا کیا. آقا نے دست شفا اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا. اس نے جھرجری لی اور ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا. ام معبد کو کہا کہ کوئی ہے شے تو پیش کرو، برتن کوئی. اس نے چھوٹا سا برتن دیا. بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے، لیکن جب حضور نے دودھ دھوا تو جھاگ اٹھنے لگے، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں. حضور نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا. حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے سے اس گھر کے 2 افراد تھے جو گھر پہ، انہوں نے بھی پیا، اور سامان گھر کا برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حضور نے برکت کی دعا دی، حضور چلے گئے. ام معبد کو جلدی میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا. کون ہو، کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے، بس کھو گئی نہ حسن میں اور دیکھتی ہی رہ گئی. آقا کریم چلے گئے. جب شام کا وقت ہوا ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کے واپس آیا. اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری. اور نشور وحدی کا یہاں لہجہ دیکھیے. وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے جہاں رک کے گئے ہو آپ. تو ابو معبد نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھے تو اس نے اپنے گھر والوں کو پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں یہ رونق، یہ تازگی اور یہ روشنی کیسی. ام معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھا تھا، اپنے طور پہ نام رکھ لیا. اس نے کہا ہمارے گھر میں آج مبارک آیا تھا. نام کیا رکھا؟ مبارک. کیونکہ برکت ہوئی تھی اس نے اس وجہ سے نام ہی رکھ لیا. آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. ابو معبد پوچھتا ہے مبارک کیسا تھا؟ اب ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی. اللہ اکبر. فقالت رأیت رجلا ظاہر البزات، کہنے لگی میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا چہرہ چمک رہا تھا. کسیم وسیم، خوبرو تھا اور زہرہ جمال تھا، خوبصورت تھا. وفی عینیہ داج وفی اشفارہ مطف ازج اقرن، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے